بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 114 ہے، جس میں ہم شاعر خفاف ابن ندبہ کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار کا پس منظر مذکور نہیں اور تعارف بھی نہیں ہے شاعر کا، لہٰذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال خفاف بن ندبة هذا شاعر مخضرم، یہ مخضرمی شعراء میں سے ہے، یعنی جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا بھی اس نے زمانہ پایا۔ عباس ان الذي بيننا ابى ان يجاوزه اربع علائق من حسب داخل مع الإل والنسب الأرفع وأن ثنية رأس الهجا بيني وبينك لا تطلع وأبغض إلي بإتيانها إذا أنا لم آتها أدفع۔ یہاں پر خفاف کہہ رہے ہیں عباسو، اے عباس۔ اب عباس ان کا دوست ہے، دونوں نے آپس میں کچھ معاہدے کیے ہیں، اس کا بیان ہے۔ عباسو، اے عباس، ان الذی بیننا، وہ جو ہمارے درمیان عداوت ہے، ٹھیک ہے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یجاوزہ اربع، کہ چار خصلتیں وہ عبور کر سکیں، کیونکہ اگر وہ چار خصلتیں اور وہ عداوت کو بڑھنے نہیں دیتی، اگر یہ چار خصلتیں ہم میں موجود ہیں تو ہماری جو عداوت ہے اپنے درمیان وہ ختم ہو سکتی ہے، وہ نہیں بڑھ سکتی۔ تو وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ اچھا، یجاوزہ، جاوزہ یجاوز، تجاوز کرنا، عبور کرنا، اور ابا بمعنی انکارا، جیسے کہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے عباس، ہمارے درمیان جو عداوت ہے وہ مانع ہے اگر وہ چار چیزیں نہیں آتیں، اگر وہ چار خصلتیں ہم میں آ جائیں تو ہماری عداوت مزید نہیں بڑھے گی۔ تو وہ چار خصلتیں عداوت کے لیے مانع ہیں، تو وہ کیا کیا ہیں؟ علائق من حسب داخل، اندرونی حسب کے رشتے اور تعلقات۔ علائق جمع علاقہ، علاقہ یعنی تعلق، رشتہ داری۔ تو کہتے ہیں ہمارے درمیان کی جو رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں یہ ہمارے عداوت کو ختم کر دیں گی۔ داخل مختلف، مع الإل العہد والحلف، اگر ہم قسم اور عہد و پیمان کریں تو انشاءاللہ آگے کچھ نہیں ہونا۔ والنسب، اور ہمارا جو رحم ہے آپس میں، الارفع العلی الرفیع۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، ایک تعلقات، دو عہد و پیمان، تین ہمارا حسب و نسب۔ یہ تین چیزیں ہمیں ہماری عداوت کو روک لیں گی۔ اور چوتھی چیز، وَأَنَّ ثَنِيَّةَ رَأْسَ الْحَجَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَا تُطْلَعُ، اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ ہجو گوئی، الحجا یہ رہا، ہجو کرنا یعنی ذم کرنا، ذم بیان کرنا، عیب بیان کرنا، اور ہر وقت جیسے کہ ہم کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنا۔ اگر آپ میری برائی بیان کریں گے تو ہماری عداوت بڑھے گی، مزید بڑھے گی۔ تو کہتے ہیں وَأَنَّ ثَنِيَّةَ عَقْبَةَ رَأْسِ أَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ الْحَجَا، سب سے جو بڑی خصلت اور بری خصلت ہے وہ ہجو گوئی ہے، کہ ایسی بلند گھائی میرے اور تیرے درمیان حائل ہے جس پر چڑھا نہیں جا سکتا۔ تو اگر یہ نہ ہو تو ہماری دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ ثنیہ کہتے ہیں گھاٹی کو، ٹھیک ہے، اور الحجا جسے بتایا کہ عیوب بیان کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وَأَبْغِضْ إِلَيَّ بِإِتْيَانِهَا إِذَا أَنَا لَمْ آتِهَا أُدْفَعْ، اور کتنا مبغوض ہے میرے نزدیک اس گھاٹی پر چڑھنا۔ کیا مطلب؟ جو حجا کی گھاٹی ہے، جو عیوب کے اور برائی بیان کرنے والی گھاٹی ہے، یہ سب سے میرے نزدیک مبغوض چیز ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الیہ بإتیانہا، کہتے ہیں مبغوض ہے میرے نزدیک اس گھاٹی پر چڑھنا، جب میں اس پر خوشی سے نہیں چڑھتا تو اس کی طرف دھکیل دیا جاتا ہوں۔ اگر آپ میری برائی بیان کریں گے تو پھر میں بھی تو بیان کروں گا۔ میں خوشی سے کسی کی برائی نہیں بیان کرتا، لیکن کوئی مجھے مجبور کرے۔ اذا انا لم آتیہا، اگر میں یہاں پر اس گھاٹی پر نہ ہوں، یعنی برائی نہ بیان کروں، ادفعو، اس کے لیے مجھے دھکیلا جاتا ہے۔ جب آپ کریں گے تو پھر میں مجبوراً کروں گا، یہ اس سے مراد ہے۔ وقال معبد بن علقمہ، معبد کہتے ہیں علقمہ، غیبت عن قتل الحتاة ولیتنی
شهدت حتاتا حين ضرج بالدم وفي الكف مني صارم ذو حقيقة متى ما يقدم في الضريبة يقدم فيعلم حي مالك ولفيفها بأن لست عن قتل الحتاة بمحرم فقل لزهير إن شتمت سراتنا فلسنا بشتامين للمتشتم ولكننا نأبى الظلام ونعتصي بكل رقيق الشفرتين مصمم۔ مزید بھی 2 اشعار ہیں، اس کے بعد لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے غیبت عن قتل الحتات، حتات کے قتل کے وقت میں غائب کیا گیا۔ غیبت مجھے غائب کیا گیا، ایک تو نا غابہ یغیب غائب ہونا، غیبت مجھے غائب کیا گیا ہے عن قتل الحتات اس کے قتل کے وقت۔ ولیتنی شہدت حتاتا اور کاش کہ میں اس وقت حاضر ہوتا، حین ضرج بالدم جب وہ خون میں لت پت کیا جا رہا، حین ضرج زرج یزرج وضرج نائب جسے کہتے ہیں ماضی مبنی للمجہول ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ ضرج حتات بالدم، خون سے جب لت پت کیا، کاش میں موجود ہوتا تو شاید میں کچھ کر پاتا۔ وفی الکف منی صارم ذو حقیقت، اس حال میں کہ میرے ہاتھ ایک سچی کاٹنے والی تلوار ہوتی۔ وفی الکف میرے ہاتھ میں، منی میرے، صارم ایسی تلوار جو کاٹنے والی ہوتی، ذو حقیقت سچی کاٹنے والی، متی ما یقدم فی الضریبۃ یقدمی جب وہ مارنے میں آگے بڑھائی جاتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسی تلوار جس کو جب بڑھایا جائے کسی کو مارنے کے لیے تو اس کو چیر پاڑ دے، اس کو کاٹ دے۔ ما یقدم جب بھی صارم کو، تلوار کو آگے بڑھایا جائے کسی کو مارنے کے لیے، یقدمی آگے بڑھ جاتی ہے، بات مانتی ہے یعنی کہ فیعلم حیا مالک ولفیفها تو مالک کے 2 قبیلوں اور اس کے متبعین نے جان لیا ہوتا، فیعلم وہ جان لیتے، حیا مالک ولفیفها وہ اور ان کے جو متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، سب جان لیتے، بأن لست عن قتل الحتات بمحرمی کہ میں حتات کے قتل کو حرمت والا سمجھتا ہوں، بلکہ میری عدمی موجودگی عذر کی وجہ سے تھی، اس وجہ سے نہیں تھی کہ میں اس کے قتل کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ فقل لزہیر ان شتمت سراتنا زہیر سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہمارے سرداروں کو گالی دو گے، سراتنا اسیادنا فلسنا بشتامین للمتشتمی تو ہم گالی دینے والے کو گالی نہیں دیتے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمیں یہ کسی نے نہیں پڑھایا، اپنے آباء و اجداد سے ہم نے گالی دینا نہیں سیکھا۔ وَلَكِنَّنَا نَأْبَى الظَّلَامَ وَنَعْتَصِي لیکن ہماری صفت کہ ہم ظلم قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نأبا ای ننکرو، نحن ابی یعنی منکر، الظلام ہم اندھیروں کا انکار کرتے ہیں، وَنَعْتَصِي بِكُلِّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُصَمِّمِ اور ہم ہر کاٹنے والی باریک 2 دھاری تلوار کو لاٹھی بناتے ہیں اور پھر بے جگری سے لڑتے ہیں۔ بِكُلِّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ شفرہ کہتے ہیں جو دھار ہوتی ہے تلوار کی، شفرہ، ویسے شفرہ بلیڈ نہیں ہوتا جس سے بندے سر وغیرہ کاٹتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹنڈ بناتے ہیں، تو بلیڈ بھی شفرتین، مصممی ایسا کاٹنے والا اور کچھ کر گزرنے والا، ایسی تلوار جو کچھ کر گزرے۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وَتَجْهَلُ أَيْدِينَا وَيَحْلُمُ رَأْيُنَا وَنَشْتِمُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالتَّكَلُّمِ اور ہماری ایک صفت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جاہل اور ہماری رائے محکم ہوتی ہے۔ وَتَجْهَلُ أَيْدِينَا ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ جاہل ہیں، کسی پر بھی وار کر سکتے ہیں۔ وَيَحْلُمُ رَأْيُنَا اور ہماری رائے جو ہے نا وہ محکم ہوتی ہے۔ وَنَشْتِمُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالتَّكَلُّمِ اور ہم افعال اور ضرب سے گالی دیتے ہیں، تکلم سے نہیں۔ ہماری گالی تو تلوار ہے، ہماری گالی تلوار ہے، تلوار سے ایک بندے کو ختم کر دیتے ہیں، ہم منہ سے گالیاں نہیں دیتے، یہ مراد ہے۔ وَإِنَّ التَّمَادِي فِي الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا بِكَفَّيْكَ فَاسْتَأْخِرْ لَهُ أَوْ تَقَدَّمِ اس شر و فساد پر جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ وَإِنَّ التَّمَادِي یعنی عداوت، اور تمادی سے یہ بھی مراد ہے کہ جو لڑائی جھگڑے ہمارے درمیان ایک عداوت ہے، فِي الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا أي من البغض والعداوة جو بغض و عداوت ہمارے درمیان ہے، بِكَفَّيْكَ
ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ فاستأخر لہ او تقدمی، کہ آپ اس کے لیے پیچھے ہٹیں یا آگے بڑھیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو عداوت جنم بھی کر سکتے ہیں، یعنی ختم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو صلح کر کے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اگر آگے بڑھتے ہیں لڑائی کے لیے تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وقال بعض لصوصی طی، اور بنو طی یعنی قبیلۃ الطی کے بعض ڈاکوؤں نے یہ کہا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر پس منظر بیان کرتے ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ ابْنَيْ شُمَيْطٍ بِسِكَّةِ طَيِّئٍ وَالْبَابُ دُونِي تجللت العصا وعلمت أني رهين مخيس إن أدركوني ولو أني لبثت لهم قليلا لجروني إلى شيخ بطين شديد مجامع الكتفين باق على الحدثان مختلف الشؤون۔ یہ اشعار یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں راہ زنی کرتا تھا، کچھ چور تھے یا کوئی چور تھا وہ راہ زنی کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو شمیت ہے، شمیت کے وہ 2 لڑکے اس کے تعاقب میں روانہ کیے کہ اس کو پکڑ لیں۔ جب اس نے ان دونوں کو دیکھا تو فرار ہوتے ہوئے یہ اشعار کہے، وہ سارے چور بھاگتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے۔ وَلَمَّا رَأَيْتُ ابْنَيْ شُمَيْطٍ، جب میں نے طی کی گلی میں، بنو طی کی گلی میں شمیت کے 2 بیٹوں کو دیکھا، رأیت جب میں نے دیکھا، بسکۃ طی، سکہ کہتے ہیں گلی کو، اور سکہ کی جمع ہے سکک، سککن، ہذہ سککن، یہ بہت ساری گلیاں ہیں۔ بسکۃ والباب دونی خلفی، کہتے ہیں کہ میرے جو دروازے تھے بند ہونے والا تھا، اور میرے جو دروازے تھے وہ بند ہونے والے تھے، تو جب میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے ہیں تو کیا کیا، تجللت، جواب لما، یہ لما کا جواب ہے، تجللت العصا وعلمت انی، تو میں عصا نامی گھوڑے پر جل کی مانند سوار ہو گیا، جلدی سے میں نے جو عصا نامی گھوڑا تھا اس پر سوار ہو گیا۔ وعلمت انی رہین، اور میں یہ جان چکا تھا کہ اگر یہ لوگ مجھے پالیں گے تو میں مخیس جیل کا قیدی بن جاؤں گا۔ رہین مخیس میں ان ادرکونی، اگر انہوں نے مجھے پا لیا، ادرک یدرک ادراک، اگر انہوں نے میرا ادراک کر لیا تو میں ان کا رہین اور مقید اور قید ان کے ہاں ہو جاؤں گا، کس میں، مخیس قید میں یا جیل میں۔ وَلَوْ أَنِّي لَبِثْتُ لَهُمْ قَلِيلًا، اور اگر میں ان کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر جاتا، لبث یلبث، ٹھہرنا، مکوث کرنا، ویقال کم لبثت، قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، میں اتنا ٹھہرا رہا، میں نے اتنی رہائش کی، قیام کیا۔ یہ اگر میں تھوڑا سے بھی ان کے لیے رہتا، لجرونی الی شیخ بطینی، تو یہ لوگ کیا کرتے، تو مجھے ایک عظیم البطن شیخ، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کھینچ کر لے جاتے، اس سے یہ مراد ہے کہ مجھے فلاں شیخ کے پاس، یعنی علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ تو لصوص تھے اور چور تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ بطین یعنی پیٹو، عظیم البطن، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ وَلُقِّبَ بِهِ لِكَثْرَةِ مَعْلُومَاتِهِ، اور یہ لقب بطین کیوں ملا، لِكَثْرَةِ مَعْلُومَاتِهِ، کہ ان کے پاس معلومات بہت زیادہ تھی، کہ فلاں چور، مطلب ہر چیز کی معلومات۔ آخر میں ہے شدید مجامع الکتفین باق، جس کے شانوں کے جوڑ مضبوط ہیں، شدید مجامع الکتفین، جو شانوں کے جوڑ ہوتے ہیں نا یہ بڑے مضبوط ہیں، یہ طاقتور اور بہادر اور قوی آدمی کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ باق علی الحدثان مختلف الشؤون، اور حوادثات زمانے پر باقی رہنے والا آدمی ہے اور مختلف قسم کے کاموں اور ارادوں والا آدمی ہے۔ مجھے یہ ان کے پاس لے جائے گا اور پھر میری خیر نہیں، اس لیے تجللت العصا، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ اور یہ کسی چور کا قصہ ہے، جنہوں نے جب دیکھا شمیت کے 2 بیٹوں کو تو وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور یہ اشعار کہتے ہوئے وہ بھاگے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔